وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت شب برات کی برکتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل آج کی شب جن لوگوں کی مغفرت فرمانے والا ہے، پروردگار ان مغفرت پانے والوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی شب کے معمولات میں سے رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ 15ویں شب قبرستان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ قبرستان جس کا تذکرہ سنتے ہی انسان موت کو یاد کرتا ہے، اور ہر انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے کہ ایک نہ ایک دن قبر کی تاریک وادی کا سفر ہمیں بھی کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ قبر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہم سب کے لیے روشن، منور اور کشادہ ہو جائے، اور انشاءاللہ امید کاملہ ہے میرے رب کی ذات سے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کے لیے اس کی قبر منور و مجلہ اور کشادہ بھی ہوگی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی قبر کے تصور کو دل و دماغ میں بٹھاتے ہوئے کیا ہی خوب کہتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب نور والے قبر کے اندر تشریف لائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل قبر بھی انشاءاللہ منور و مجلہ ہو جائے گی، اس لیے کہ نور والے کی آمد ہو اور قبر میں تاریکی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا نور بن کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے، تو ہمیں یقین کامل، امید کامل اپنے رب کی ذات سے ہے کہ انشاءاللہ ہماری قبر کو مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ضرور منور و مجلہ فرمائے گا۔ تو قبر کا تصور قبرستان میں جانے کے بعد، اور بہت سارے لوگ قبرستان نہیں بھی جاتے، تب بھی شب برات کی آمد پر ان کے دل و دماغ کے اندر قبر اور موت اور قبرستان کا تصور دل و دماغ پر ابھرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر سے اہل قبور اٹھیں گے تو کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے یہ عقیدہ دیا ہے، بلکہ اسلام کو ماننا در حقیقت ان سارے عقیدوں کا اعتراف ہے کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ یقیناً موت کے بعد ہمیں ایک نہ ایک دن قبر سے ضرور اٹھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
بعث بعد الموت کے حوالے سے کافروں کے دل و دماغ کے اندر کافی شکوک و شبہات کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی چورا چورا ہو جائیں گی کہ مٹی جیسی ہو جائیں گی، راکھ بن جائیں گی، پھر اس کے بعد پروردگار جل جلالہ اس چورا چورا ہڈی کو اور مٹی سے دوبارہ پروردگار جل جلالہ انسان کو کیسے اٹھائے گا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے دلائل قرآن مقدس میں بہت سارے ہیں۔ جس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے پہلی مرتبہ تمہیں ماں کے پیٹ سے زمین پر لایا، اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ تمہیں قبر سے بھی اٹھائے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے جسے زندگی عطا فرما دے یا جس میں زندگی عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ قبر سے نکلنے والے ہر ایک انسان کی کیفیت جدا جدا ہوگی، سب سملر ٹائپ سے قبر سے نہیں نکلیں گے، اور قبر سے نکلنے والوں میں سب سے پہلے قبر شق ہوگی پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مزار اقدس سے ایک ہاتھ صدیق اکبر کا اور ایک ہاتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے۔ سب سے پہلے قبر سے باہر نکلنے والی ذات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بعد صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہوگی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھ پر زمین شق ہوگی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو قبور سے باہر آنے والوں میں سب سے پہلا ہوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کے دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے، آپ نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آپ ان کے سہارے چل رہے تھے۔ فرمایا کہ قیامت میں ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت میں ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھوں گا، پھر میں جنت البقیع والوں کی طرف تشریف لے جاؤں گا، وہ بھی میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، وہ بھی آئیں گے، پھر میں اہل حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت اسامہ ابن ابی حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفخ صور کی آواز سن کر بقیع کی طرف چل پڑوں گا، اہل بقیع میرے ساتھ میدان حشر میں چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل بقیع اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ
انہیں نصیب ہوگا۔ اللہ کرے ہمیں بھی پروردگار جل جلالہ جنت البقیع نصیب فرمائے اور ہم بھی جنت البقیع میں آرام کریں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہیں اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار پاک کے لطف سے مالا مال ہوتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابو بکر و عمر کے درمیان میں ہوں گا، اس کے بعد اہل حرمین کے درمیان کھڑا رہوں گا، اس کے بعد اہل مدینہ اور اہل مکہ اکٹھے ہو کر حشر کے میدان میں آئیں گے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہر روز سورج طلوع کے وقت 70,000 فرشتے آسمان سے اتر کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو گھیر لیتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے یہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہی دیگر 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ وہ پہلی فرشتوں کی جماعت کی طرح استغفار و درود میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے ہی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ قیامت میں تشریف لائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے قبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شق ہوگی، زمین شق ہوگی، قبر انور سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائیں گے اور اس کے بعد صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اب انسانوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے۔ یعنی جب انسان کو پروردگار قیامت کے میدان میں بلائے گا تو میدان قیامت میں آنے سے پہلے ان کی قبریں شق ہوں گی، اور قبر سے جب وہ اٹھیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کے بلاوے پر حاضر ہونے کے لیے اٹھیں گے۔ اور کافروں کی سوچ اور کافر کی زبان پر کیا ہوگا اسے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور وہ کس طریقے سے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کافر قبر کے اندر یوں ہی لیٹے ہوں گے، انہیں کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، اور جب قبر سے انہیں اٹھایا جائے گا تو انہیں افسوس ہوگا کہ اب ہمیں قیامت کا میدان جب دیکھیں گے تو انہیں افسوس ہوگا، اور وہ سوچیں گے کہ یا اللہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے کہ قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور انبیاء کرام اور رسولان عظام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات لوگوں کو بتائی تھی۔ کافر جب قبر سے اٹھیں گے تو قیامت کے میدان کو دیکھ کر، وہاں کی سچویشن کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں سوتے سے کس نے جگا دیا، اور پھر وہ پریشانی کے عالم کے اندر، گھبراہٹ کے عالم کے اندر وہ اپنی زندگی کے باقی کے لمحات کو گزارتے دکھائی دیں گے۔ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے جب قبر سے وہ اٹھائے جائیں گے یا جہاں سے وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کی زبان پر یہ ہوگا،
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں، یعنی ایمان والے وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ والوں، یعنی اہل ایمان کو کوئی وحشت نہ ہوگی، نہ موت کی نہ قیامت کی، اٹھتے وقت اور نہ قبور میں۔ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبور سے نکل کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ مومن کیا کہے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اپنے سر کی مٹی کو جھاڑ رہا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کی زبان پر کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غم دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب قبر سے ہم تو نکلے، اب ہمیں جنت کا مسافر بننا ہے، اس لیے کہ انہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی وحشت بھی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، نہ قبر میں گھبراہٹ ہوگی، نہ محشر کے میدان میں گھبراہٹ ہوگی، نہ قیامت میں گھبراہٹ ہوگی۔ جن کی زندگی کلمے پر استقامت کے اندر گزر گئی، اللہ رب العزت جل جلالہ کے وہ بندے جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اور یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیند سے اٹھتے وقت یعنی صبح اٹھتے وقت جو دعا تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کا پہلا لفظ بھی اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہاں بھی الحمدللہ کی بات آتی ہے، اور قبر سے جب مردہ اٹھایا جائے گا تب بھی اس کی زبان پر الحمدللہ ہی ہوگا، مومن مردے کی زبان پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ صبح اٹھتے وقت اپنی زبان سے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھے گا، وہ بھی قبر سے اٹھتے وقت الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن پڑھے گا، اس لیے کہ یہ عادت جو صبح اٹھتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا کی ہوگی، یہ عادت اسے قبر سے اٹھتے وقت بھی کام آئے گی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ مومن قبر سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے، اسی لیے آج سے اپنی عادت یہ بناؤ کہ رات کو سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا پڑھ کر کے سو، اور صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ضرور پڑھ لیا کرو۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت مسلمانوں کے لیے انس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی قبر میں، ایسے ہی جب قبر سے وہ اٹھے گا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اہل قبور کو اٹھتے ہوئے دیکھ لیں کہ وہ مٹی سروں سے جھاڑتے ہوئے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والحمدللہ، کلمہ والوں کے چہرے سفید ہوں گے، اور جنہیں کلمہ نصیب نہ ہو تو وہ
کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو کلمہ طیبہ پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے اور جو قبر سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ ہوگا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے خبر دی ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چہرے کا چمکنا ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایمان اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین دولت ہے کہ یہ دولت جسے نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور و مجلہ فرما دیا کرتا ہے، اور جس کی زندگی کلمہ طیبہ کے ورد اور اس پر استقامت میں گزر جائے، اس بندے کو پروردگار قبر سے جب اٹھائے گا تو وہ اپنے سر کی مٹی کو جھاڑتے ہوئے اللہ کی حمد کرتے ہوئے بے خوف و خطر اٹھیں گے اور ان کا چہرہ منور و مجلہ ہوگا۔ لیکن جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور جو مومن نہیں ہیں ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں چہرے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے یہ جنتی ہے، اور چہرے کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے یہ دوزخی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسا اوقات بہت ساروں کی رنگت ہی سیاہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت و ریاضت کی بنیاد پر، تقوی و طہارت کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر میرا مولا اس عبادت کا نور ان کے چہروں پر ظاہر فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت بلال کا رنگ کالا ضرور تھا لیکن ان کا چہرہ بہت ہی منور و مجلہ تھا، اور اللہ عز و جل نے صحابیت کے مقام پر انہیں فائز فرما کر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلاموں کے اندر ان کو پروردگار جل جلالہ نے مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ قیامت میں لوگ جو ہے قبر سے اٹھائے جو جائیں گے تو یاد رکھیں اس کے حوالے سے فرمایا گیا اپنی نیتوں اور خواہشات اور اعمال پر اٹھیں گے۔ جیسی نیت ہوگی، جیسی خواہش ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق وہ قیامت کے لیے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت میں لوگ اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی خواہش پر اٹھایا جائے گا، جس کی خواہش کفر تھی وہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسے عمل کوئی نفع نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ بظاہر آج کے دور کے اندر کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اسلام سے زیادہ معاذ اللہ بسا اوقات دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر سے جو ہے دوستی اس اعتبار کی کرتے ہیں کہ ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کفر کی اور کافروں کی محبت بے پناہ ہوتی ہے، اور وہ کفر سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں میل میلاپ کا جہاں تک مسئلہ ہے، حسن اخلاق کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ ہمیں اسلام پر قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے ایسی دوستی نہ کرو کہ اس کا مذہب ہی آپ قبول کر لو، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے، اس کی خواہش، اس کے نفس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کفر کی پیروی کی طرف اس کی توجہ مبذول ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا اور اسے کوئی عمل نفع نہیں پہنچائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ اس پر اٹھے گا جس پر وہ مرا. یعنی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے. اللہ والوں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی کہ ان کا آخری وقت ایمان پر ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو. اس لیے کہ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو ایمان ہی پر بندہ اٹھایا جائے گا اور قیامت میں اللہ عز و جل ایمان ہی کی بنیاد پر جنت کے عطا فرمائے گا اور ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یا نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ عز و جل دوزخ کا فیصلہ فرمائے گا. تو کوشش کریں ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایمان پر قائم رہتے ہوئے ایمان سے محبت کرنے کی. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی زخمی نہیں ہوتا مگر وہ ہر زخمی ہونے والے کو خوب جانتا ہے. جب وہ آئے گا اس کا خون رستہ ہوگا, اس کا رنگ خون جیسا ہوگا اور اس کا پسینہ خوشبوناک ہوگا. یہاں سے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرتے کرتے مرائے, مثال کے طور پر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی روح پرواز ہو گئی تو اب جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر کسی کی موت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ سجدے کے عالم میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی حالت میں اٹھائے گا. کوئی روزے کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کیا ہے اللہ روزے کی حالت میں اٹھائے گا. کوئی جہاد کرتے ہوئے زخمی حالت کے اندر اس دنیا سے کچھ کیا ہے تو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون رس رہا ہوگا اور خون خوشبوناک ہوگا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ زندگی بھر ایسے اعمال کریں جن اعمال کو اللہ عز و جل پسند کرتا ہے تاکہ جب ان اعمال کو کرتے کرتے موت واقع ہو اور بارگاہ سمدیت میں ہم حاضر ہوں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں شرمندگی نہ ہو بلکہ اللہ عز و جل سے ہماری ملاقات خیر کے ساتھ ہو. اور اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے برائی کرتے ہوئے مر جائے تو اس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوا وہ قبر میں نشے والا ہو کر جائے گا اور قبر سے نشے والا ہو کر اٹھے گا. اللہ اکبر. نشے کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں جائے گا اور قبر سے بھی جب اٹھے گا تو نشے کی حالت میں اٹھے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں تاکہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ بھی ہو اور اللہ کی تحمید بھی ہماری زبان پر جاری و ساری ہو. اب جب اٹھائے جائیں گے تو جو لوگ اللہ عز و جل کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارتے ہوں گے ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ اور کافر کی زبان پر یا ویلتا ہوگا یعنی وائے حسرت. لیکن مومن کی زبان پر کلمہ طیبہ اور مومن کی زبان پر الحمدللہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ قیامت میں متقی کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے اور گنہگار کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے اور کافر کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے. اس کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے. اور فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں
یہ اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا کہ متقین اور مجرمین کی سچویشن کیا ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے متقین جیسے ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے ان کے لیے سواریاں ہوں گی اور وہ سواری پر سوار ہو کر نکل جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا ایک سواری پر 2 بیٹھیں گے، ایک سواری پر 3 بیٹھیں گے، ایک سواری پر 4 بیٹھیں گے، اور ایسا بھی ہوگا کہ ایک ایک سواری پر 10 لوگ بیٹھ کر کے رحمان کی طرف جائیں گے۔ یہاں جنت کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، رحمان کا تذکرہ فرمایا گیا مومنین کے لیے۔ اور پھر کس طریقے سے جائیں گے تو مولا میزبان ہوگا اور متقین اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان متقین کی میزبانی میرا مولا فرمائے گا اور وہ مہمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو مجرمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، ان کی سچویشن کیا ہوگی تو فرمایا گیا انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کس طریقے سے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو فرمایا گیا منہ کے بل اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں متقین کی فہرست میں شامل فرما کر ہمیں قبر سے جب اٹھائے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے لیے سواریوں کا انتظام ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں لوگ 3 طریقوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت یہ حال ہوگا کہ بعض تو رغبت کرنے والے ہوں گے، بعض ڈرنے والے، بعض ایک اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، بعض ایک اونٹ پر 3، بعض 4 پر، بعض 4، بعض پر 10 سوار ہوں گے۔ ان کے بقایا دوزخ میں جائیں گے راہ طے کرتے ہوئے۔ جہاں اونٹ سوار قیلولہ کریں گے وہ اہل جہنم میں ان کے ساتھ قیلولہ کریں گے۔ یہ جہاں شب باشی کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل متقین کے اندر ہمیں شمار فرمائے تاکہ ہم اچھی طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سواری پر سوار ہو کر جا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں لوگ 3 طریقوں پر حاضر ہوں گے، سوار، پیدل، اوندھے منہ۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوندھے منہ چلیں گے؟ پیدل چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، سواری پر چلنا سمجھ میں آتا ہے، اوندھے منہ اگر کسی کو گرا دیا جائے تو وہ کیسے چلے گا؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جو دنیا میں پیدل چلنے کی قدرت دیتی ہے وہی اوندھے منہ بھی چلا سکتی ہے۔ یہ رب کی طاقت کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کافروں کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اوندھے منہ جہنم کی طرف چلائے گا اور وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کفار کیسے اوندھے چلیں گے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جو دنیا میں دونوں پاؤں پر چلاتی ہے کیا وہ قادر نہیں کہ قیامت میں اوندھے چلائے؟ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تم قیامت میں پیدل اور سوار ہو کر چہروں کے بل کھینچ کر اٹھائے جاؤ گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اعمال اچھے کریں تاکہ کل بروز قیامت پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر رسوائی جو ہے میسر نہ ہو۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور ہم سب نے قبر میں جانا ہے
اور قبر سے اٹھایا جانا ہے، بعض بعد الموت پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا سے ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور ہم دنیا کی محبت کے اندر، گناہوں کی محبت میں، خواہشات کی پیروی کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں توبہ کا موقع عطا فرمایا، بڑی شب عطا فرمائی، مقدس راتیں عطا فرمائی، تاکہ ان راتوں کے اندر کیے ہوئے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تاکہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیں، میرا کریم جب کسی کو بخش دیتا ہے تو اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج تک کے کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، ہم گھر سنوارنے کی فکر تو کرتے ہیں، قبر سنوارنے کی فکر نہیں کرتے۔ قبر کو سنوارو، قبر کے اندر کیا چیز کام آئے گی اس کی تیاری کرو، قبر میں کیا اعمال کام آئیں گے اس کی تیاری کرو، اور قبر سے کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے، اچھی حالت میں اٹھانے کے حوالے سے کون سے اعمال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اعمال کی پیروی کرو، اور کن اعمال سے بچنے کے حوالے سے فرمایا ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرو، تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری قبر بھی منور ہو اور ہمارا حشر بھی بہتر ہو، اور ہم اپنی قبروں سے اٹھیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ بھی ہو اور حمد باری تعالیٰ بھی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، یہ بڑی راتیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، تاکہ ان بڑی رات کے اندر گناہوں سے معافی مانگ کر، توبہ استغفار کر کے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیں، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بے پناہ غمگین اور بے پناہ فکر مند تھے، تو مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے رسول اعظم کی امت کو بخش دے۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان پر قائم رہیں، ایمان پر موت نصیب ہونے کی دعا کریں، تاکہ پروردگار جل جلالہ قیامت کی رسوائی سے اور قبر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کی شب بہت مقدس ہے، فرمایا گیا جو شخص 21 مرتبہ شب برات میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ اس کے رزق کے اندر کشادگی اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ کوشش کریں آج کی رات 21 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم جب قبر سے اٹھیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور حمد باری تعالیٰ ہو، یہ پڑھتے ہوئے ہم اٹھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل میری، آپ کی، سب کی، اور ہم سب کے والدین کی اور پوری دنیا کے مومنین کی مغفرت فرما کر جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرمائے۔ اور پروردگار آج کی رات جن کو بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا ہے، اس بخشش کے پروانہ پانے والوں کے اندر اللہ ہم سب کا بھی شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر ذکر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ پڑھیں آپ سب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی
صل على سيدنا ومولانا محمد غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے بکسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صل علی محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله القديم الإحسان لا إله إلا الله الحنان المنان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله الكريم الوهاب لا إله إلا الله المعطي بغير حساب لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله كل مكان منه ملال لا إله إلا الله الحي الباقي لا إله إلا الله الحي الدائم لا إله إلا الله الحي القائم لا إله إلا الله ما يدعو إلا الله لا إله إلا الله دائم الملك لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله لا إله إلا الله على النبي صلوات الله لا إله إلا الله على الهادي سلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 الله
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا اللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخشے مینوں بخشے مینوں کم بن جاوے میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ اللہ أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو الله الله أنت الشافي أنت الحق ليس الشافي إلا هو الله 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 أنت الكافي أنت الحق ليس الكافي إلا هو الله أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وآله وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت مقدس شب ہے۔ فرمایا گیا لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی رات سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو وہ شب برات ہے۔ مولا اس رات اپنے بندوں کے سلسلے میں حکمت بھرے فیصلے فرماتا ہے۔ رزق، عمر، شفا، یہ ساری چیزیں آج اس کے حصے کی اسے لکھ دی جاتی ہیں، اور مولا اسے فرشتوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ بندے کے سلسلے میں یہ چیز لکھ دی جائے۔ یقیناً ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے سلسلے میں کیا لکھا گیا، لیکن ہم اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ اس نے شقی نہیں سعید ہمارے لیے لکھا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا کریم بہت مہربان ہے، بہت مہربان۔ اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ جب اس کی رحمت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کل بروز قیامت ایک بندے کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور مولا چھوٹے چھوٹے گناہ اس بندے کے اس کے سامنے پیش کرے گا، اور پھر اس بندے سے پوچھے گا، بتا یہ تیرے ہی گناہ تو ہیں، یہ تو نے ہی تو کیا ہے۔ وہ بندہ لرز جائے گا، کانپ جائے گا کہ زندگی کے کیے ہوئے گناہ نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی پریشانی میں ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں۔ مولا اس بندے کی گھبراہٹ پر اس پر رحم و کرم کی نظر فرمائے گا، اور اس بندے پر کرم فرما کر فرشتوں سے فرمائے گا اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ جب وہ بندہ یہ سنے گا کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، تو جو پہلے بڑے گناہوں کی پیشی سے ڈرتا تھا وہی مولا سے عرض کرے گا، مولا میرے کچھ بڑے گناہ بھی باقی رہ گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر مسکرا اٹھے، اور اس بندے کے سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی رحمت کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یہ میرے رب کی ذات ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان، اتنا مہربان کہ اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں آخرت میں مہربان نہیں۔ یہ اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے آج کی رات عطا فرمائی، ورنہ مجرموں کے لیے تو سزا ہوتی ہے، لیکن خود ہی آسمانی دنیا پر نزول جلال فرما کر میرا کریم خود ندا دیتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجرم کو بلا بلا کر بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ آؤ ہم اپنے رب کے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے وسیلے سے دعائیں کریں تاکہ مولا آج کی شب ہمیں بخش دے اور ہم پر کرم کی نظر فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تصور کریں کہ ہمارا یہ قافلہ سوئے مدینہ رواں دواں ہے۔ رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کے لیے عازم سفر ہے۔
یہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار گوہر بار آ گیا، ادب و احترام سے حاضری کے لیے واجہ اقدس کی طرف بڑھیں۔ یہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جاریاں مواجہ اقدس نگاہوں کے سامنے ادب و احترام سے آداب حاضری بجا لاتے ہوئے تحفہ درود و سلام بہیں طور پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنے رب کے حضور استغفار کریں۔ مولا استغفار کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مقدس میں استغفار کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم۔ ایک نبی نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور پھر فائدہ خود بیان کرتے ہیں جسے قرآن نے بیان کیا کہ موسلادھار آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری قوتوں کو مزید قوت سے مالا مال فرما دے گا۔ آؤ ہم استغفار کریں، مولا استغفار کو پسند فرماتا ہے، مولا کو مغفرت طلب کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ مولا خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آئیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب قدیر جل جلالہ نے آپ کی سفارش پر، آپ کی مغفرت کی دعا پر ہماری مغفرت کو موقوف رکھا ہے۔ میرے سرکار، آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ پر اللہ کی اتنی رحمت نازل ہوئی، اتنی رحمت نازل ہوئی کہ مولا نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ میرے سرکار، میرے آقا، امت آج گنہگاری، گناہوں میں گرفتار ہے، سیاہ کاری میں گرفتار ہے، برائیوں میں گرفتار ہے، اور اپنے گناہوں کی سزا اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ میرے سرکار، گناہوں کے سبب سے ہونے والی پامالی اور گناہوں کے سبب سے ہونے والی تکالیف اور گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں نگاہوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی دل سے توبہ استغفار کے لیے آج یہ امت تیار نہیں ہو رہی۔ لیکن میرے آقا، ہم شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے بعد آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ میرے آقا، ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے، ہم سب کی بخشش کی دعا فرما دیجیے، ہم سب کی نجات کی دعا فرما دیجیے، ہم سب کی بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ میرے آقا، آپ کے لمحہ مبارک کو جنبش ہوگی، مولا کی رحمت کو پیار آ جائے گا، اور مولا ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثے کے بعد اب اپنے رب کے حضور ہم بھیک مانگتے ہیں۔ میرے کریم، میرے پالنہار حقیقی، میرے معبود برحق، تیری رحمتوں پر قربان، تیری عنایت پر قربان،
تیری شفقتوں پر قربان، تیری مہربانیوں پر قربان، تو کتنا کریم ہے میرے مولا۔ گنہگاروں کو خود بخشنے کے لیے آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر آج کی شب خود پکارتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں۔ لبیک میرے کریم، ہم حاضر ہیں میرے مولا، ہم مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بخش دے، مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، سارے مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ میرے کریم سب کو بخش دے، میرے مولا سب کو معاف فرما دے، سب کی بگڑی بنا دے، میرے کریم سب کے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دبوں کو مٹا دے۔ اے کریم تجھے تیری شان قریبی کا واسطہ تو بلا کر محروم نہیں لوٹاتا، جب تو ہی پکار رہا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں۔ میرے کریم ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دے، اے اللہ ہمیں بخشش کی پروانہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہوں اسے تو معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے نفرت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کا سیلاب دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، راہوں پہ سیلاب ہے، لیکن مولا اگر تو بچا لے تو تیرا کروڑوں احسان ہوگا۔ مولا تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کے دلدل میں جو ڈوبے ہوئے انہیں گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ الہ العالمین فضل فرما، میرے کریم کرم فرما۔ تو ہی آج کی رات ارشاد فرماتا ہے کوئی شفا کا طلبگار کہ میں اسے شفا عطا کروں۔ ہاں لبیک میرے کریم، میرے مولا ہم حاضر ہیں، میرے کریم جسمانی روحانی ساری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، جسمانی روحانی ساری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما۔ یقیناً 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 تیرا فرمان حق ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مرض میں گرفتار ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا۔ مولا تو شافی مطلق ہے، مولا ہمیں شفا عطا فرما دے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مومنین پریشان ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے امراض سخت کے اندر گرفتار ہیں انہیں صرف شفا عطا فرما، جو جس جسم کے مرض میں گرفتار ہے اسے شفا عطا فرما۔ میرے کریم آج کی رات تو پکارتا ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں۔ لبیک میرے کریم، ہمیں اپنے فضل و کرم والی روزی عطا فرما۔ میرے کریم ہمیں رزق میں کشادگی اور برکتیں عطا فرما۔ میرے کریم ہمیں محتاجی سے بچا، دست سوال کسی کے سامنے دراز کرنے سے بچا۔ میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ پوری دنیا کے مومنین کے رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ دنیا روزی تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مولا کوئی نہیں کر سکتا، رزق کا ذمہ تو نے لیا اور تیری شان ہے جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ تو نے ہی فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اے کریم ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا باسط یا باسط یا باسط یا باسط یا باسط، ہم پر رزق کو کشادہ فرما دے۔ پروردگار فضل فرما، فضل والی روزی عطا فرما، ہمیں ہماری اولاد کو پوری دنیا کے مومنین کو رزق حلال عطا فرما اور اس میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق پیدا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہونے بارک قرض سے سبک دوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ پروردگار تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، دونوں جہاں کی خجالت سے بچا لے۔ میرے کریم جو دعا حضرت صدیق اکبر نے تیری بارگاہ میں کی تھی،
میرے مولا اس دعا کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی آخرہ وخیر ایامی یوم القاک، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض أولادنا وأمراض المسلمين يا شافي الأمراض. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات أولادنا وحاجات المسلمين يا قاضي الحاجات. اللهم رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا لا تدع لنا في ليلنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها فيسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذينا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك. إلهي
الہی بعز الحسن وأخیہ وأمہ وأبیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حضور رئیس المفسرین کو، حضور مفکر اسلام کو، حضور امین ملت کو، حضور سراج الفقہا کو، اور جتنے بھی ہمارے علماء اور مشائخ ہیں، میرے مولا سب کو دراز کی عمر بالخیر عطا فرما، سب کے سائے عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز تر فرما۔ پروردگار سنی دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین، معاونین، محبین اور متوسلین اور وابستگان تحریک جتنے بھی ہیں میرے مولا سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور سب کو ادب کے ساتھ مدینے کی حاضری کی خیرات عطا فرما، اور آخری وقت ہم سب کو مدینے میں 2 گز زمین عطا فرما۔ پروردگار ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ پروردگار فضل فرما، میرے کریم کرم فرما، میرے مولا رحم فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جليا لا شاء سر جھکاؤ گج کھلاؤ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. announce नहीं कर रहे हैं.